السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ غلام رسول ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ غلام رسول سے آج ہمارے پاس ویسے کافی موضوعات ہیں۔ غلام رسول کیا ہے ویسے کس پہ بات کریں؟ بہت سارے موضوع ہیں۔ ہم تو خام کا اپوزیشن کو رگڑا دیتے ہیں کہ حکومت کی بھی بات کی جائے یار۔ صحیح بات ہے۔ زبردست انٹرویو دیا ہے خان صاحب نے۔ زبردست۔ وہ جناب وہ جو شگوفے وزیر اعظم صاحب نے سنائے تھے، ان کے چرچے گلی گلی میں ہیں۔ جہاں کہیں آپ جائیں تو وزیر اعظم صاحب کا وہ جملہ جو جب پارس صاحبہ پوچھتی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ کا 2 لاکھ میں بھی گزارا نہیں ہوتا تو 16-17 ہزار والے جو تنخواہ والے لوگ ہیں یا انکم والے لوگ ہیں وہ کیا اپنے بال بچوں سمیت خودکشی کر لیں؟ تو وزیر اعظم صاحب پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فرماتے ہیں کہ تو اور کیا راستہ ہے؟ مدینہ ریاست کی بات کریں تو میں پھر بعد میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان سے آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اتنی انکم رکھتی ہے، وہ کسان ہو، چھوٹے مزدور ہوں، دیہڑی دار طبقہ ہو، تو وہ پھر انہیں خودکشی کر لینی چاہیے بال بچوں سمیت۔ عجیب غریب موقف نہیں ویسے مطلب اس عمران خان صاحب کو تو یہ کہتے ہیں نا بڑا بندہ ایماندار تو ہے ہی ہے، تابعدار بھی ہے، لیکن نہیں بڑا ویژنری بندہ ہے۔ مراد سعید تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا اس کا ویژن یہ ہے کہ کیا کر سکتا مارگن ہلز جتنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، مطلب ان کے پاس جو ہے نا وہ ہوم ورک نہیں ہے نا۔ یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر سے جب یہ سوال کیا جائے کہ اتنے بندے خودکشیاں کر رہے ہیں تو وہ کوسچن مارک آگے لگا دیتے ہیں کہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور دوسری بات انہوں نے پھر اور بھی کہی ہے نا کہ مہاتیر یہاں آ جائے وہ بھی اس کو صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پھر آپ گھر جائیں کیوں بیٹھے ہیں؟ اچھا دوسری بات یہ کہ انٹرویو میں نے پہلے تو نہیں سنا تھا، لیکن جب ریکارڈنگ آئی تب میں نے سنا تھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ خان صاحب نے اپنے جو پورے ٹینور میں پہلی بار انٹرویو دیا ہے، ورنہ انٹرویو وہ لیتے ہیں۔ کامران خان صاحب سے انہوں نے لیا تھا، کامران خان خود دیتے رہتے ہیں، انٹرویو دے رہے تھے۔ پھر وہ کیا بابو غلام حسین، کیا غلام حسین ہے جو چودھری غلام حسین، شابر شاکر، اس کو پتہ نہیں دوسرا نام بھی ہے، شاپر پتہ نہیں کیا۔ تو وہ جو ہے نا ان کو انٹرویوز وہ وزیر اعظم صاحب کو دیتے ہیں انٹرویو، لیکن پہلی بار جرنلسٹک اپروچ تھی پارس صاحبہ کی، اور ویسے یہ پارس نے بہت زبردست قسم کا انٹرویو کیا، اور وہ کوسچنز اٹھائے، وہ سوالات کیے جو عام لوگوں کی زبان ہے، جو عام لوگوں کی زبان زیادہ عام ہیں، جو چیزیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات جو عمران خان سے پوچھی انہوں نے کہ پھر آپ وزیر اعظم ہیں، آپ تو وزیر اعظم ہیں، پھر آپ کیا کریں گے معیشت کے بارے میں؟ پھر اوور آل میں نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا نا، میں نے کہا کہ یار سب سے جو اس میں اچھی بات جو مجھے اس میں کافی اچھی باتیں تھی نا، مثال طور اچھی بات یہ تھی کہ فوج میرے نیچے ہے، میرے اوپر نہیں ہے۔ یہ بھی اچھی بات یار یہ تو زبردست ہے، پھر تو انقلاب آ گیا پاکستان میں، کیونکہ یہی جو فوج ہے وہ تو سب کے چھکے چھڑا دیے، سب وزیر اعظم جو جتنے بھی ہوئے ہیں ان کے، اور تو یہ اب تو پالیسی چینج ہو گئی ہے نا، اس کا مطلب ہے۔ اور دوسری اچھی بات کی تھی کہ یار جو ہے نا مجھے پتہ نہیں ہے نواز شریف چلا کس طرح گیا ہے، اور وہ ہم لا نہیں سکتے، اعتراف کیا نا انہوں نے، یہ بے بسی کا بڑا عالم تھا کہ آپ جو ہے نا وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ دکھ بھری کہانی ہے، دکھ بھری کہانی، اور اس کے کردار بھی تو آپ کے ہیں نا، وزراء بھی آپ کے ہیں۔ وہ جو ہیلتھ منسٹر پنجاب کی تھی رپورٹ، ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں ان کو یہ رپورٹس ساری دکھائی دی نا، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یار یہ بندہ خطرناک اس میں ہے صورتحال میں۔ فیصل صاحب تو ان کے قریبی، فیصل صاحب تو ان کے سی او ہے۔ اچھا ایک اور بھی ابھی فیصل صاحب کو وہ وہاں سے لے آئے، لیکن ایک اور بھی مقرری خان صاحب نے کی ہے، اپنے جو ہیئر اسپیشلسٹ ہیں نا ان کو پمز میں گولڈ آف گورنرز میں کا چیئرمین مقرر کیا ہے، جو 3 سال سے ان کے بالوں کے معالج ہیں۔ ہم اسے لگے ہوئے ہیں ان کے بال، وہ بالوں کے معالج ہیں، تو وہ جناب وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس عہدے کے لیے وہ ان میں نہیں ہے، اور خاص طور پر ایک 3 سال تک وہ ایلیجیبل نہیں ہے، 3 سال تک وہ اس ایگزام میں جو ہے نا وہ پاس نہیں ہوئے۔ شہباز گل کو بھی سنا ہے کہ اسے نوکری سے نکال، اور نوکری سے نہیں یونیورسٹی سے جو کک آؤٹ ہوئے ہیں،
یہ میں پڑھ رہا تھا کسی شاید سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ، تو کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی شہباز یہ ادھر آ کے، شہباز گل تو ادھر آ کے ادھر اتنی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ان سے پوچھے کہ آپ کو یونیورسٹی سے کیسے کک آؤٹ کیا تھا؟ یہ کوئی ہے تو وہ ہے کہ باندھ کے لوگ اس طرح کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہمیں دیکھتا ہے، ان کی قابلیت بھی ہمیں نظر آتی ہے. فیصل واڈا صاحب ہو گئے، پھر علی زید فیصل تو برا پھنسا ہے، اس کا ہائی کورٹ میں کیس ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا اور وہ ایڈمٹ بھی تقریباً ہو گیا ہے، کیونکہ یہ پتہ ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں کیا کیا ہے. ہائی کورٹ ایک تو ماشاءاللہ عدلیہ آزاد عدلیہ ہے، اگر ایسا کوئی کیس پی پی کا یا نواز لیگ کا ہوتا تو اس کے حلقے میں دوسری الیکشن بھی ہو جانی تھی. اس میں ایک یہ کیس التوا میں رہا، پھر مسلسل اس کو نوٹس دیا گیا جناب فیصل واڈا صاحب کو. اصل اس کا کیس کیا ہے، اس کی تھی دوہری شریعت. تو اس نے الیکشن کمیشن میں نامزدگی میں جو حلف نامہ دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ بھئی نہیں میرے پاس کوئی نہیں ہے. اس حلف نامے کے بعد اس نے اپلائی کیا تھا کہ جو ہے نا وہ امریکن سٹیزن تھے، یہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو اب میں سرنڈر کرتا ہوں، وہ بعد میں کیا تھا، حلف نامہ پہلے دیا تھا. اب یہ کیس ہوا، پہلے تو نوٹس کو انہوں نے کوئی کھانسا بھی نہیں، آئے بھی نہیں. پھر جب آئے وکیل، تو جب وکیل برا پھنسا نا تو عدالت نے کہا 3 باتیں. انہوں نے کہا کہ آپ یا تو انکار کریں کہ ان کے پاس نہیں ہے، اور یا پھر آپ بتائیں کہ انہوں نے سرنڈر کب کیا ہے، یا پھر یہ جو حلف نامہ انہوں نے دیا، حلفیہ بیان دیا، اس سے آپ اس کو درست ثابت کر دیں. تو اس نے ٹیکنیکل کیا کہ جب وہ کیس اب دیکھیں نا پیک پہ جب آ گیا تو اس نے چینج کر دیا وکیل. تو وکیل لازمی اب یہ التوا کے طریقے ہوتے ہیں نا کیس کو. تو فیصل کی ہاں وہ یہ بات اس طرح ہے. اچھا دو باتیں عمران صاحب اور بھی ہم ڈسکس کریں کہ ایک تو اساتذہ اسلام آباد آئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہم بنی گلہ میں عمران خان کے گھر کے سامنے احتجاج کریں گے. کیا ہو جاتا اگر وہ احتجاج کر لیتے؟ 3-4 گھنٹے نعرے بازی کرتے، اپنے مطالبات رکھتے. اتنا برا مارا ہے ان کو. جیسے حکمراں، جیسے ہم سندھ حکومت پہ تنقید کرتے رہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ اساتذہ کو مارتی پیٹتی ہے، لیکن حال تو ادھر بھی ان کا بھی، اس حکومت کا بھی یہی ہے. تو کیا یہ اصل میں وہ برداشت نہیں ہے ان میں احتجاج. خود احتجاج ہمارا حق ہے، ہم حکومت میں آ جائیں تو پھر بعد میں پھر کوئی کسی کو رائٹس نہیں ہے. پھر کم از کم مطلب یہ اساتذہ کوئی چیز ہی نہیں. عوام کا تو اصل میں عوام سے تو ان کا کچھ جائے ہی نہیں نا. عوام اچھا وہ خان صاحب کے لیے اور خوشخبری بھی ایک آ گئی ہے نا سی ڈی اے کی طرف سے. ان کا جو ثاقب نثار صاحب نے نوٹس لیا تھا، ان کو جرمانہ جو ہے وہ ادائیگی کے لیے کہا گیا تھا. غیر قانونی گھر بنایا تھا. الزام یہ تھا کہ یہ جو ہے نا آپ کی ایریگولرٹیز، بے ضابطگی، دوسری معنی میں قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو وہ رقم دے کر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کلیئر. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہوا ہے. اس میں تھوڑی ہم اس کو کہیں نا، اگر اس کیس کو اور قاضی فائز صاحب والے کیس کو، چلو علیمہ خان والے کیس کو اور قاضی فائز صاحب، بیگم فائز صاحب والے کیس کو دیکھیں نا، تو اس میں وہ نواز شریف صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ثاقب نثار نے این آر او دیا ہے اس کو، کیونکہ یہ ایریگولیٹری ہوئی تھی. مطلب جتنے کا بھی گھر لیا، جتنے ایکوائر جو اراضی کی، اس میں سی ڈی اے کی رولز کی خلاف ورزی ہوئی نا. قانون کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اس پہ آپ مہر آپ کی کوئی عدالت یا کوئی چیف جسٹس یہ لگا دے کہ نہیں آپ اتنے پیسے دے کر. یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے جیسے ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے نا. کراچی کی سارے زمینیں ہڑپ کر جاؤ، 1000-2000 روپے ایکڑ. ماما یہ سارے جو گبول وبول بیٹھے ہیں بیچارے، پرانے جو کراچی کے جو وارث ہیں، جو ان کے وسائل پہ قبضہ کر کے ملک نے آخر میں سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ یہ خربوں کی زمین ہے، تو اس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ 460 روپے جو کھایا آپ کو ہضم، جو جس نے کھایا. یہی عمران خان کے ساتھ ہوا، ریگولر کر دیا، ریگولرٹی ثابت ہوئی. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو سی ڈی اے کے ذریعے ریگولر کرائیں اور جتنے پیسے ان کے بنتے ہیں. تو پھر اپلیکیشن دی عمران خان صاحب نے، اور پرائم منسٹر اپلیکیشن دی یار یہ ہو تو گئی ہے، لیکن آپ جیسے کہ عدالت کا حکم ہے تو خوشخبری یہ. علیمہ باجی کی بھی اس طرح تھی، وہ بھی اپنی جو باہر ملکیت بنی ہوئی تھی، حالانکہ اس کی کوئی نہیں تھا نا، کیسے بنی کیا بنی اس کی. اچھا بحریہ ٹاؤن کا آپ نے ذکر کیا، کراچی کا وہاں ذکر آیا،
تو سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب گئے ہیں تو کہتے ہیں فریال صاحبہ سی ایم بن رہی ہیں. یار ویسے بعید نہیں ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہے، کسی کو بھی بنا سکتی ہے، لیکن وہ ان کا جو ہے نا کیس ویس پہ چل رہے ہیں اور تو ناراضگی کا سن رہے ہیں کہ قیادت سے کو بتائے بغیر گئے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں ویسے مراد علی شاہ. ہاں، اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنی چھوٹی بیٹی آصفہ ان کو یوتھ ونگ کا چیئرمین بنانے کا عندیہ دے دیا، وہ سنبھال لیں گی تو وہ متحرک ہو جائیں گی. لیکن فریال اگر بنتی ہے تو پھر یہ تو سارے معاملات سیاسی و حکومتی عہدے تو ایک گھر میں چلے جائیں گے نا. پھر ڈیموکریسی پہ آنچ آئے گی. یار یہ کون سی ڈیموکریسی ہے کہ یہ سارے کے سارے عہدے بھی آپ کے پاس، ساری کی ساری حکمرانی بھی آپ کے پاس. ویسے مجھے اس بات میں نہیں لگتا کہ فریال بن رہی ہے، کیونکہ ایسا وہ نہیں ہے ماحول. اگر بننی ہوتی تو یار خبریں ہمارے وہ صحافتی حلقے بھی کافی تو ادھر کے ہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا. تو یہ معاملات ہیں. اور تیسرا معاملہ ہے مذاکرات کی کیا خبر ہے، وہ کر رہے ہیں. اپوزیشن راضی ہو گئی ہے، حکومت تو ترلے منتیں کر رہی ہے. یا خدا کے اپوزیشن تو ابھی فی الحال تو آخری آپ نے پریس کانفرنس سے سنی مولانا کی، مریم نواز کی، بلاول کی، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہم نہیں کرنا چاہتے حکومت سے. لیکن وزراء جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں. آج بھی پنجاب سے شاید اس طرح کی ایک دو آوازیں سننے میں آئی ہیں. پنجاب والا گورنر صاحب ہے اور مائی ترجمان جو ہے فردوس صاحبہ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، کریں گے، امید ہے کہ کریں گے. امید مطلب یہ امید وہ والی ہے نا. یار بھائیان مہربانی کرو، ساڈے اتنے وقت برا آ گیا ہے. تو اس طرح کی ہو رہی ہے. لیکن بات ویسے مذاکرات پہ ہی تو ختم ہونی ہے. لیکن ابھی یہ کہتے ہیں کہ بامعنی مذاکرات ہوں. بامعنی مذاکرات جو ان کے پاس ویژن ہے نا، وہ نواز شریف والا ویژن ہے نا کہ سسٹم پورا وہ چینج ہو جائے. وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہاں جو اتنے بیٹھے ہیں نا، ریاست کے اوپر ریاست جو بنائے بیٹھے ہیں نا، وہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یار آپ تو اب ہمیں ہی کرنے دیں، آپ کی کافی ہو گئی. مجھے لگتا نہیں ہے کوئی یہ بات مان لیں. ایسے ماننی تو چاہیے کیونکہ یار 72 سال انہوں نے، لیکن تمام تر صورتحال کے بعد بھی ہوں گے مذاکرات. مذاکرات ہونے ہیں. مذاکرات تو ویسے ہی ہوتے ہیں نا. مذاکرات دیکھیں آپ، جب الیکشن ہوتی ہے تو اقتدار دینے سے پہلے بعد میں سب مذاکرات ہوتے ہیں نا. کل میں کسی کے وہ ایک پروگرام سنا تھا تو یہ انٹرویو ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ سارے منسٹروں تک انٹرویو ہوتے ہیں. لیکن شیخ رشید کی بھائی بڑی زبردست تو بلے کیا، وہ تو تقریباً ڈپٹی پرائم منسٹر کے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. اندر وہ گڑبڑ ہے. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں آوازیں اٹھی ہے کہ یار یہ بڑے عہدوں پہ سارے ادھر وہ آپ نے بٹھا دیا ہے. انٹیریئر میں رشید شیخ جو ہماری پارٹی کا نہیں، فنانس میں حفیظ شیخ بٹھا دیا ہے. وہ یہ شیخوں کی موج لگی ہوئی ہے، ادھر پارٹی والے رل رہے ہیں. یہ صورتحال تھی آج کی. تھوڑی بہت جو خبریں تھیں اس پہ ہمارا تبصرہ تھا. دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے یہ تبصرے تجزیے آپ کو بر وقت مل سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.